ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے پڑھیے بابا جو بلند اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی کسی نے مانگی تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے میں قضا مانگی ہے۔ حضرات، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ بے شک حضرات، آج کی یہ محفل جناب رضی الدین کے گھر ان کے فرزند جن کا کل ختنہ ہونا ہے، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں سنت بھی کہتے ہیں۔ حضرات، آیت مقدسہ اور ختنہ دو باتیں آپ دھیان سے سنیں، بس 5 منٹ کے اندر میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ بے شک بے شک۔ حضرات، ختنہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے کیا؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرات ذرا اور قریب آئیے، آپ نے تو ختنہ سنے ہوں گے، لیکن ذرا ابراہیم علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو چٹیل میدان میں چھوڑ گئے تھے۔ ایک زمانہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب حضرت اسماعیل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تھے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور جس وقت آپ آتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک حق ہے۔ جس وقت آپ کی تشریف آوری ہوئی اس وقت اسماعیل گھر میں نہیں تھے، گھر میں ان کی بیوی قبیلہ جرہم، حضرت اسماعیل کی شادی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی، وہ ان کی بیوی اس وقت گھر میں تھی۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے تو وہ عورت پہچان نہ سکی کہ میرا سسر ہے، میرے شوہر کا باپ ہے۔ خیریت پوچھی، بیوی نے کہا بڑی غربت ہے، تانے تانے کو محتاج۔ کہا شوہر کیسا ہے؟ شوہر کے بارے میں پوچھا گیا تو شوہر کی بھی برائی۔ اب جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گھر سے چلے تو کہتے ہیں تیرا شوہر جب آ جائے تو کہہ دینا گھر کی چوکھٹ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دروازے کی چوکھٹ جو ہوتی ہے، شوہر آئے تو کہہ دینا اسے بدل لینا۔ اب جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت اسماعیل آتے ہیں، باپ کی خوشبو سے پہچان جاتے ہیں کہ میرے والد کا قدم یہاں پر پڑی ہے۔ نبی تھے نا، نبی ہماری اور آپ کی طرح، ہماری اور آپ کی طرح، ہمارے اور آپ کی طرح تھوڑے نہ تھے، وہ نبی تھے، نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ باپ کے آنے کی خوشبو سن کر حضرت اسماعیل بتا رہے ہیں محترمہ لگتا ہے میرے والد آئے تھے۔
آئے تھے؟ کہا آئے تو تھے، میں نے نہیں پہچانا۔ کہا کیا کہہ گئے، کیا نسخے دے گئے؟ کہا انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ درست نہیں ہے، اسے بدلوا لینا، اپنے شوہر سے کہہ دینا۔ ذرا غور کرو، لما تقولون ما لا تفعلون، آیت مقدسہ اور یہ باتیں۔ حضرات اب اتنا سننا تھا، حضرت اسماعیل نے کہا کہ تم اپنی گھر چلی جا، تجھے طلاق 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 طلاق۔ حضرات ہو گیا رفع دفع۔ اب پھر حضرت ابراہیم کی شادی قبیلے جرہم کی دوسری لڑکی سے ہوتی ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آتے ہیں۔ بڑی نئی بات بتا رہا ہوں، شاید کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، علماء تو جانتے ہی ہیں، ان کے قدموں کا دھون میرے سر آنکھوں پر ہے۔ میں ان کے لیے تقریر نہیں کر رہا، آپ کے لیے تقریر کر رہا ہوں۔ حضرات علماء کی شان ہی، آقا فرماتے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ حضرات میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اب پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر اتفاق یہ ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل گھر میں نہیں ہے۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق خیریت پوچھتے ہیں۔ محترمہ کہتی ہے کہ بہت اچھی خیریت ہے، بہت اچھی خیریت ہے۔ کا شوہر کیسے ہے؟ کا مت پوچھئے میرے کشتی حیات کے خیونہار کا، مت پوچھئے میرے مالک و مختار کا، مت پوچھئے میرے کشتی حیات کے خیونہار کا، جن کا چلنا لاجواب ہے، جن کا بولنا لاجواب ہے، جن کا دیکھنا لاجواب ہے۔ میرے کشتی حیات کے خیونہار کا۔ کہا کھانے کو کیا ہے؟ کہا کھانے کو کیا ہے؟ کہا گوشت اور پانی پی لیتی ہوں۔ تڑک کے بولو سبحان اللہ۔ پہلی بیوی سے پوچھا گیا تھا شوہر کی برائی، اب دوسری بیوی سے پوچھا جا رہا ہے تعریف پہ تعریف۔ کھانے کو کیا ہے؟ گوشت کھا لیتا ہوں حضور اور پانی پی لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، پانی پی لیتی ہوں۔ اب پھر اجازت مانگتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ان کی بہو نے، حضرت اسماعیل کی بیوی نے کافی خدمت کی، اب جا رہے ہیں۔ کہا جب تیرا شوہر آئے تو کہہ دینا گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا، گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تیرا شوہر آئے، تیرا شوہر آئے تو کہہ دینا، جب تیرا شوہر آئے تو کہہ دینا۔ حضرت اسماعیل آتے ہیں، باپ کی خوشبو سے پہچان جاتے ہیں کہ میرا باپ میرے گھر میں آئے تھے۔ محترمہ سے سوال کرتے ہیں میری بیوی کوئی گھر میں آئے تھے کیا؟ بیوی نے کہا ہاں ایک بزرگ انسان آئے تھے، ایک بزرگ آدمی آئے تھے۔ حضرات تو کہا کیا تحفہ دے گئے؟ انہوں نے کیا باتیں کہی؟ کچھ کہے کہ نہیں کہے؟ حضرات بیوی نے کہا، حضرت اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، ان کی حفاظت کرنے کو کہنا، ان کی حفاظت کرنے کو کہنا۔ حضرات اتنا کہنا تھا کہ حضرت اسماعیل تڑپ جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں اور تڑپ کر پکارتے ہیں محترمہ بیوی، وہ کوئی اور شخص نہیں، میرا باپ حضرت ابراہیم، باپ حضرت ابراہیم۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ غوث اعظم کا نام سنا نا آپ نے؟ سنا؟ ایک آدمی کا بچہ گڑ بہت کھاتا تھا، حضور غوث اعظم تعویذ دے دیجئے، کہا کہ کل آنا، تعویذ دے دیجئے کل آنا، تعویذ دے دیجئے کل آنا۔ چلی گئی، سوچنے لگی بڑا نقش لکھیں گے، بڑی تعویذ دیں گے۔ مثال کے طور پر میں چلے جاؤں حضرت مولانا نوید عالم صاحب کے پاس، حضور تعویذ دے دیجئے،
تکلیف ہے گھر میں, پریشان ہوں. کہیں گے کل آئیے گا, میں دل میں سوچوں گا کہ بڑی تعویذ لکھیں گے, بڑا نقش لکھیں گے. اب وہ عورت اسی کسمکس کی کسوٹی میں گھر چلی گئی. اب دوسرے دن وقت مقررہ کے مطابق جب آتی ہے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب آتی ہے, کہتی غوث اعظم میں حاضر آ گئی, تعویذ دے دیجیے. کہا تیرا بیٹا جو گڑ بہت کھاتا ہے اسے قریب بلاؤ, قریب بلاؤ. اور جب اس کا بیٹا قریب آیا, غوث اعظم نے شفقت بڑھا ہاتھ اس کے بیٹے کے سر پر پھیرا اور کہا بیٹا آج کے بعد گڑ نہ کھانا, آج کے بعد گڑ نہ کھانا. اور کہا بوڑھی ماں چلی جا چلی جا چلی جا چلی جا. بوڑھی بھڑک گئی, آنکھیں لال پیلی ہو گئی. اتنی سی باتیں کہنی تھی تو کل ہی کہہ دیے ہوتے, آج بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو سوچ رہی تھی آپ بڑا نقش لکھیں گے, بڑی تعویذ لکھیں گے, وقت لگے گا اس کو بنانے میں, اس لیے آپ نے ایک دن کا وقت لیا. اتنی سی بات. کہا بوڑھی ماں کل میں نے خود گڑ کھایا تھا, مجھے کیسے منع کرتا, تیرے بیٹے کو کیسے منع کرتا. گویا غوث اعظم کی نگاہ اللہ کی پاک کتاب قرآن مقدس پر پڑی تھی. اللہ فرماتا لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو تو خود نہیں کرتے. عمل کرنے کی ضرورت. جھوٹ سے بچو, غیبت سے بچو, چغل خوری سے بچو. اپنا محافظ, اپنا حاکم ایسے کو چنو جو دیکھنے میں بھی باشرہ ہو اور عمل کے اعتبار سے بھی باشرہ ہو. حضرات عمل کے اعتبار سے بھی باشرہ ہو. حضرات لما تقولون ما لا تفعلون, بات چھوٹ گئی ہے, میں آیت طیبہ پوری کر رہا ہوں. حضرات حضرت ابراہیم, اور ایک بات سن لیجئے, بات حضرت ابراہیم کی آئی ہے. اچھا دنیا میں سب سے پہلے داڑھی سفید کس کی ہوئی معلوم ہے؟ نہیں. تاریخ میں آتا ہے, میں نے مطالعہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کی داڑھی سفید نہیں ہوئی, کسی کی داڑھی سفید نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم کی داڑھی سفید ہوئی, اس کے 2-3 بال سفید ہوئے سب سے پہلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا یہ کیا, مولا یہ کیا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آئی, یہ بزرگی ہے, یہ بزرگی, یہ تقوی, یہ پرہیزگاری. مولا 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 داڑھی کا سفید ہونا پرہیزگاری, تقوی, تو پھر پوری داڑھی سفید کر دے, پوری داڑھی سفید کر دے. حضرت ابراہیم کی دعا بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو گئی, رب نے پوری داڑھی سفید کر دی, پوری داڑھی سفید کر دی. تاریخ کا مطالعہ کیجیے. حضرت ابراہیم جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ختنہ کیا, اور تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے 200 سال کی عمر پائی, غالباً 91 سال یا تاریخ میں ہے 99 سال کی عمر میں پہلا بچہ پیدا ہوا. حضرات اور ایک تاریخ مختلف روایتیں ہیں. حضرات ایک تاریخ میں ہے کہ 180 سال آپ نے عمر پائی. حضرات مختلف روایتیں ہیں. بات یہ ہے کہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے, ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں عملی دنیا میں کہنا چاہوں گا جناب رضی الدین سے, صرف اپنے بیٹے کو ختنہ کرا کر یہ نہ سمجھ لینا کہ میری ذمہ داری آج کے بعد سے ختم ہو گئی, بلکہ آپ کو اپنے بیٹے کو راستہ دکھانا ہے. اور کون سا راستہ؟ یہاں پر 2 راستے ہیں, ایک نیکی کا, دوسرا بدی کا. آپ اپنے بیٹے سے کہو بیٹا یہ راستہ نیک راستہ ہے, یہ راستہ غلط راستہ ہے, تمہیں ان دونوں کو چننا ہے. اگر بیٹا نیک چنے تو سبحان اللہ, اور غلط چنے تو بیٹے سے کہو بیٹا یہ راستہ تیرے لیے نہیں ہے بلکہ یہ راستہ تیرے لیے ہے, کیونکہ یہ راستہ کسی اور نے نہیں, محمد رسول اللہ نے دیا ہے. یہ راستہ کسی اور نے نہیں, محمد
محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ یہاں پر تقریر اگر ہو جائے تو بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو جائے گی۔ آپ کے چہرے کے خمار کو میں پڑھ رہا ہوں، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔